آج صرف 2-3 معجزات آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو آگے لے کر کے جاؤں گا۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انی لاعرف حجرا بمکہ، کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، جو میری نبوت سے پہلے یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا ہے، اور نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معجزہ دیکھیے کہ ایک پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں، ایک پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، اور انی لاعرفہ الآن، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے مکہ سے، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں کہ وہ پتھر، جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایک پتھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے، جب نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے میں کوئی کنجوسی نہ کریں، کوئی بخل نہ کریں، کوئی اپنی زبان کو خاموش نہ رکھیں، بلکہ اپنی ہونٹوں کو حرکت دیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ بلکہ جمعہ کے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجا جانا چاہیے، درود پڑھا جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صرف ہم نماز میں یا پھر اذان کے وقت نبی کا نام لیتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر درود پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری زبان حرکت نہیں کرتے کہ ہم نبی کے نام پر ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہم درود بھیجیں گے، اگر درود پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ ہے فضیلت۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ ایک پتھر بھی اللہ کے نبی کو سلام کیا کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی آتا ہے میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں صحابہ موجود تھے، صحابہ کرام کی پوری ٹیم موجود تھی، مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجمع میں کہ ابو رافع ایک شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا، بہت زیادہ اذیت پہنچاتا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے مجمع میں اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو ابو رافع کو قتل کرے گا، ابو رافع کا کام تمام کرے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ ابو رافع مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، مجھے بہت زیادہ اذیت پہنچاتا ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو وسوسانا، لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں میں باتیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا۔ میرے بھائیو، ابو رافع کا یہ ابو رافع کی یہ عادت بن چکی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ وہ یہودی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ آدمی مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے، ماحول کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کون ہے جو اس کا کام تمام کر دے گا، کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا کام تمام کروں گا، میں اس کا خاتمہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عتیق کے ساتھ صحابہ کے ایک ٹیم کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک لشکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی عبداللہ ابن عتیق کے ساتھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بہرحال عبداللہ ابن عتیق کے ساتھ کچھ صحابہ جاتے ہیں، کس کے پاس؟ ابو رافع کے پاس۔ کس کا گردن قلم کرنے کے لیے؟ ابو رافع کا گردن قلم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ منافق تھا، وہ یہودی تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ پھر ابو رافع کے قلعے میں جا کر کے پہنچتے ہیں صحابہ، ابو رافع کے قلعے میں جا کر کے پہنچتے ہیں، اور ابو رافع کا قلعہ بہت بڑا قلعہ تھا، بہت بڑا محل تھا، قلعہ تھا۔ اس قلعے میں رات کے اندھیرے میں
बड़ी मुश्किल से छिपते छिपाते अब्दुल्ला इब्न अतीक उसके घर में पहुंचते हैं और किसी तरीके से अबू राफे को अपनी तलवार से वार करते हैं और फिर अबू राफे का काम तमाम कर देते हैं, यानी कि उसके गर्दन को उसकी गर्दन को कलम कर देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं। और उसके बाद फिर अब्दुल्ला इब्न अतीक वहां से निकलते हैं। जैसे ही निकलते हैं और सीढ़ी पर कदम रखते हैं, अब्दुल्ला इब्न अतीक की पिंडली टूट जाती है, उनका जो पैर है वो टूट जाता है। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला इब्न अतीक को बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि आखिर मैं चल करके बाहर कैसे जाऊं, सीढ़ी पर ही पिंडली टूट गई है, दर्द काफी है, तकलीफ बहुत ज्यादा है। सहाबा बाहर से आवाज दे रहे हैं, अबू राफे काम तमाम हुआ या नहीं? अबू राफे अब्दुल्ला इब्न अतीक काम तमाम हुआ या नहीं? कहा हाँ, काम तमाम हो चुका है, मैंने उसके गर्दन को कलम कर दिया है, मैंने उसे कत्ल कर दिया है। मेरे भाइयों, फिर कहते आ जाओ बाहर निकलो। मेरे भाइयों, सहाबा आवाज देते हैं, लेकिन अब्दुल्ला इब्न अतीक कहते हैं मेरे पांव तो टूटे हुए हैं, मेरी पिंडली तो टूट चुकी है, मैं कैसे बाहर जाऊं? मेरे भाइयों, बिलाखिर अब्दुल्ला इब्न अतीक किसी तरीके से दरवाजे पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद फिर सहाबा उसको लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब्दुल्ला अपने पैर को आगे बढ़ाओ। अब्दुल्ला इब्न अतीक कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इतना दर्द है, मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं अपने पाँव को सीधा नहीं कर सकता, मैं अपने पाँव को सीधा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, बिलाखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस पाँव को सीधा कर लिया जाए, फिर सीधा कर लिया जाता है और फिर जैसे ही पाँव को सीधा करते हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पिंडली पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ फेरते हैं। जैसे ही हाथ फेरते हैं, अब्दुल्ला इब्न अतीक कहते हैं पिंडली टूटी हुई है, पैर टूट चुका है, ऐसे आलम में दर्द बहुत तेज है। अल्लाह के नबी अपने हाथ मुबारक को मेरे पैर पर फेरते हैं और जैसे ही फेरते हैं, मेरा पाँव ऐसा ठीक हो जाता है कि अपनी पूरी जिंदगी में मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे कौन से पैर में चोट आए थे, मेरे कौन से पैर में मुझे तकलीफ हुई थी, या कौन से पैर की पिंडली मेरी टूटी हुई थी, मुझे कभी से मालूम ही नहीं हो सका। इतना मैं अच्छा हो गया, इतना ठीक हो गया। तो ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजूदा मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के आंख पर अगर हाथ फेर देते तो उनके आंख ठीक हो जाती, और किसी के दर्द की जगह पर अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ मुबारक को रख देते तो उसका पैर ठीक हो जाता, उसकी पिंडली ठीक हो जाती। मेरे भाइयों, यह है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजूदा। एक और मौजूदा है मेरे भाइयों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक मर्तबा मैं बहुत ज्यादा भूखा था, इतना भूखा था कि मुझे लग रहा था कि ऐ काश कोई मुझे अपनी दावत पर बुला ले, मुझे कोई अपने खाने पर बुला ले। और मैं मस्जिद से बाहर था, भूख की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और जो भी आता, एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पास से गुजरे। मैंने अबू बकर से कहा कि क्या तुम्हें इस आयत के बारे में मालूम है? मेरे भाइयों, मेरा पूछने का, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरा पूछने का मकसद ये था कि काश वो मुझे जान ले कि मैं भूख से हूं और वो मुझे दावत पेश कर दे, और इस बहाने से मैं कुरान की एक आयत के बारे में मालूम करना चाहा। फिर उमर फारूक गुजरे, उमर फारूक से भी मैंने कहा क्या आपको इस आयत के बारे में मालूम है? लेकिन कोई मेरी भूख की शिद्दत को पहचान नहीं सके, कोई मेरे बारे में, मेरे अहवाल के बारे में जान नहीं सके कि मैं क्या चाहता हूं। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहा, ऐ अबू हुरैरा, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आ जाओ मेरे साथ। फिर वो से अपने घर पर बुलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दूध का एक प्याला किसी शख्स ने भेजा हुआ था, किसी ने भेजा हुआ था, दूध का एक गिलास, दूध का एक प्याला। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले को देखते हैं, दूध के उस कटोरे को देखते हैं और फिर अबू हुरैरा से कहते हैं, ऐ अबू हुरैरा, जाओ असहाब सुफ़ा में। कहा असहाब सुफ़ा, जहां पर दूर दराज से गरीब सहाबा, मिस्कीन सहाबा जो इंतहाई गरीब थे, वो मस्जिद के सहन में जो सुफ़ा था, वहां पर 70 सहाबा तकरीबन क्या करते थे? कुरान मजीद का, हदीस का इल्म हासिल करते थे। उन तमाम सहाबाई किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा कि उन्हें बुला लाओ, उन्हें दावत दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। फिर मेरे भाइयों, अबू हुरैरा जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मन ही मन में सोचते हैं,
دودھ کا ایک پیالہ ہے، آخر تمام صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابو ہریرہ لبیک کہتے ہیں اور پھر تمام صحابہ کرام کو بلاتے ہیں، من ہی من میں سوچتے ہیں یہ دودھ کا پیالہ کیا ہی ہوگا تمام صحابہ کو۔ میرے بھائیوں، بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے ابو ہریرہ، اس دودھ کے پیالے کو لو اور ایک طرف سے تمام صحابہ کرام کو دیتے ہوئے جاؤ، جتنے بھی اصحاب صفہ ہے تمام لوگوں کو پلاتے ہوئے جاؤ۔ میرے بھائیوں، اتنا سننا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں یہ چلنے لگا، ان کے دل میں، ان کے من میں یہ چلنے لگا، آخر یہ کیسے پوسیبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گلاس دودھ تمام صحابہ پی لے اور پھر مجھے کیا ہی ملنے والا ہے، مجھے کیا ہی حاصل ہونے والا ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں، آخرکار ابو ہریرہ ایک ایک صحابہ کو دیتے ہوئے چلتے گئے اور تمام صحابہ نے، تقریباً 70 کے تعداد میں صحابہ تھے، تمام صحابہ نے اس دودھ کو پیا اور بالآخر وہ دودھ جیسا تھا ویسا ہی تھا۔ میرے بھائیوں، دودھ میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی دودھ کا پیالہ خالی ہوا۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیراب ہو کر کے، پیٹ بھر کر کے اس دودھ کو پیا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ میرے بھائیوں۔ اور دوسرے تیسرے معجزے بہت سے ہیں، لیکن میں نے چونکہ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ میں دو چار واقعات پھر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے معجزے بہت سے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی زندگی میں پیش آئے ہیں میرے بھائیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ بہرحال یہ دو چار معجزے کے بعد سیدھے میں اپنے مقصد کی اور بڑھنا چاہوں گا، چونکہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے، یعنی کہ ایک دن میں ہو سکتا ہے کہ ہم کل ہی نماز تراویح ادا کریں۔ آج 28 تاریخ ہے، کل ہی ہم نماز تراویح ادا کریں، یہ ممکن ہے میرے بھائیوں۔ ایسے موقع پر چونکہ دو چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ جو مبارک مہینہ ابھی کل ہمارے پاس آنے والا ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بہت ہی عظیم الشان اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اگر ہمارے بیچ آ رہا ہے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے مبارک مہینے کو ہمارے سامنے، ہمارے درمیان پیش کر رہا ہے جس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی شیاطین ہیں سارے شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندے کو گمراہ نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے عبادت میں کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی شیاطین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی عبادت میں کوئی کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، ایسا مبارک مہینہ جب ہمارے پاس آ رہا ہے تو میرے بھائیوں اس کو ہمیں موقع غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ کیسا مبارک مہینہ ہے، یہ کیسا مبارک مہینہ ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اصحاب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے تک اس مہینے کا انتظار کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ انتظار کرتے تھے بلکہ دعائیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں تو رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، کیونکہ میرے بھائیوں رمضان المبارک کے مہینے کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اگر اس کو پالے تو دنیا کی ساری قیمتی چیزیں گویا کہ اس نے حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس مہینے کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ جان لیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دونوں بیک وقت ایک ہی ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، دونوں ایک ہی ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک شخص، ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید بھی ہو گیا۔ 2 آدمی میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا اور ان میں سے ایک آدمی کم عبادت گزار تھا۔ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید بھی ہو گیا۔ اس کے 1 سال کے بعد دوسرے آدمی کا انتقال ہوتا ہے، دوسرے آدمی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے
پہلے آدمی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. پہلا آدمی زیادہ عبادت گزار تھا, اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوا, لیکن 1 سال کے بعد جب دوسرے آدمی کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے صحابہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا, تذکرہ کیا. صحابہ کرام نے بھی تعجب کا اظہار کیا, آخر یہ کیسے پاسبل ہے, آخر یہ کیسے ممکن ہے. پھر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب کا تذکرہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس دوسرے آدمی نے پورے 1 سال کی زندگی پائی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا اس 1 سال کی مدت میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا اس نے روزے رکھے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اس 1 سال کی مدت میں انہوں نے اتنی نمازیں پڑھی, اتنی عبادتیں کی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی کی وجہ سے جو پہلے آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا شہید بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان اور ان کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. میرے بھائیوں, یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت فضیلت. میرے بھائیوں, رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت و فضیلت کی دلیل یا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں ہی قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا. اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. میرے بھائیوں, قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں نازل کیا, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے. اور میرے بھائیوں, اتنا ہی نہیں بلکہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ, کتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں کہ ایک رات جو لیلۃ القدر سے جانا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا بھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ مبارک مہینے میں ایک رات ایسی پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے بھائیوں اس رمضان المبارک کی اہمیت کو آپ غنیمت جانیں, اور اگر یہ موقع ہمیں مل رہا ہے, اگر یہ موقع ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے, روزے رکھنے چاہیے. نہ یہ کہ اس کو ٹائم پاس میں گزار دیں اور اس کو لائٹلی لیں, ہلکے میں لیں کہ رمضان دیگر مہینوں کی طرح یہ بھی ہے. نہیں میرے بھائیوں, دیگر مہینوں کی طرح یہ مہینہ نہیں ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا قدر اور کیا قیمت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اس لیے اس مبارک مہینے کو پا لینے کے بعد سب سے پہلے اولا تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں, اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھیں, اس میں عبادت کریں. کیونکہ میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, کہ تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پالے, تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس مہینے کو پا لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزے رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جزا بھی بتلائی, اس کا بدلہ بھی بتلایا. اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ہر ایک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے, 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ الا الصوم, سوائے روزے کے, وانا اجزی بہ, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی کہ روزے کا بدلہ یا روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ایک روزے کا ثواب اتنا ہے یا تمہیں اتنا ثواب ملے گا. نہیں میرے بھائیوں, رب العالمین نے کہا کہ اس کا بدلہ میں کل قیامت کے دن روزے دار کو عطا کروں گا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, یہ ہے روزے کی اہمیت, یہ ہے روزے کی فضیلت. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے, بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں تاکہ بڑے کیا کہیں گے, ہمارے گھر والے کیا کہیں گے, سماج کیا کہیں گے, معاشرے کیا کہیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی, اگر ہم روزے نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اس وجہ سے
लोग रोजे रख लेते हैं। मेरे भाइयों, अपने ईमान को दुरुस्त करें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। अगर कोई इस नीयत से रोजा रखेगा उसे एक भी सवाब हासिल नहीं होगा, उसे अजर सवाब हासिल नहीं हो सकता है जब तक कि आप सवाब की नीयत से रोजे ना रखें। आप पहले मोमिन बन जाए, ईमान वाले बन जाए, और ईमान की हालत में अगर आप सवाब की नीयत से रोजे रखेंगे तो ऐसे शख्स के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशारत देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं और कहते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। ये है मेरे भाइयों रमज़ान मुबारक के महीने की और उस पर रोजे रखने की फजीलत, अहमियत। मेरे भाइयों, इसके अलावा अगर कोई शख्स रोजा न रखे, अगर कोई शख्स इसको लाइटली ले, हल्के ले, क्या हो जाएगा, हम काम करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर कोई इसको हल्के में लेता है और फिर रमजान के महीने में इफ्तार करता है, खाता है, दिन में भी खाता है, तो उसका अंजाम भी बहुत भयानक है। मेरे भाइयों, उसका अंजाम भी बहुत भयानक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में देखा गया, मेरे ख्वाब में दो आदमी आए और फिर मुझे एक ऐसे पहाड़ पर ले जाया गया जिस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिस पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, और ऐसे पहाड़ पर मुझे लाया गया और मुझसे कहा गया कि इस पहाड़ पर चढ़ो। मैंने कहा मैं इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, कैसे पॉसिबल है कि इतनी बुलंद पहाड़ पर मैं चढ़ सकूं। मेरे भाइयों, फिर मेरे लिए इंतजाम किया गया और मैं आसानी के साथ उस पहाड़ पर चढ़ गया। मेरे भाइयों, जब उस पहाड़ पर चढ़ा मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं जो चीखो पुकार कर रहे हैं, आहो बका की आवाज को मैंने सुना, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा चीखो पुकार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा और आगे गया, मैंने देखा कि कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं, कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं, यानी कि उन लोगों को उल्टा लटका दिया गया है, उसके जबड़े चीर दी गई है, उसके जबड़े फाड़ दिया गया है और वहां से खून निकल रहा है। मैंने पूछा ये कैसे लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो इतने चीखो पुकार कर रहे हैं, उनको ऐसी सजाएं दी जा रही है, उनको इतनी भयानक सजा दी जा रही है, कौन है ये लोग? मेरे भाइयों, बताया गया ये वो लोग हैं जो रमजान के महीने में इफ्तार किया करता था। इफ्तार से मुराद मगरिब के वक्त रोजा खोलना नहीं, बल्कि दिन में खाया करता था। ये वो लोग हैं जिसे आज उन्हें यह सजा दी जा रही है। मेरे भाइयों, इसलिए रोजे की अहमियत को जाने समझें, और रोजा रमजान के महीना जब हमें नसीब हो जाए तो इसमें अल्लाह के वास्ते रमजान के रोजे को न छोड़ें, बल्कि हत्तल इम्कान आप कोशिश करें, मोमेंट जैसा भी हो, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाए यह अलग मसला है, तबीयत खराब हो जाए यह अलग मसला है, लेकिन जानबूझ करके मेरे भाइयों रोजे को तर्क करना या इबादत को तर्क करना मेरे भाइयों किसी नाहियत से यह सही नहीं है। बल्कि रमजान के महीने में हम और आप शौक से इबादत करें, शौक से रोजे रखें और शौक से तरावी पढ़ें। तरावी को ज़हमत बना करके ना पढ़ें। बहुत लोग पहले से ही कमिटमेंट कर लेते हैं, इतनी आयत पढ़ाना है, इतने पढ़ाना है, इतना छोटा पढ़ाना है, इतना करना है, ऐसा करना है। मेरे भाइयों, ऐसे हरगिज ना करें, यह सुन्नत रसूल के खिलाफ है। आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते हैं, किसी को आप ऐसे नहीं बता सकते हैं। हाँ, अलबत्ता नमाज हल्की हो यह इमाम की जिम्मेदारी है, लेकिन उन पर शर्त लागू करना, उनको पहले से तंबीह करना ये गलत है, ये सुन्नत रसूल के खिलाफ है। मेरे भाइयों, नमाज को आप रहमत बना करके पढ़ें, नमाज को आप शौक से पढ़ें। और नमाज तरावी को तो हमें चूंकि दीगर 11 महीनों में हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, सिर्फ एक महीना जो कि हम सब जमा होकर के पढ़ते हैं, मेरे भाइयों शौक से पढ़ें, ज़हमत बना करके ना पढ़ें, तकलीफ उठा करके नहीं। अगर तबीयत नहीं चाहती है आपको कि हमें नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़े वो सही है, लेकिन मेरे भाइयों किसी तरह इबादत को अंजाम दे देना ये सही नहीं है। ये सही नहीं है कि जल्दी जल्दी रुकू कर ले, जल्दी जल्दी सजदे कर ले, जल्दी जल्दी सलाम कर ले। नहीं, 11 महीनों में हम तो ऐसे मौके हमें नहीं मिलते हैं। हाँ, ना हम जमा होते हैं, ना हम खुद से नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं। ये एक महीना मौका मिलता है जिसे हमें शौक से अदा करना चाहिए। जी हाँ मेरे भाइयों, शौक से पढ़ना चाहिए, नमाज तरावी को इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। इसकी भी फजीलत है। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अगर कोई शख्स नमाज तरावी को अगर ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से पढ़ता है तो उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। इसमें भी है मेरे भाई फजीलत। बहरहाल
وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المقدس مہینے کو اللہ بہتر انداز میں استقبال کرنے کی اور اس میں روزے رکھنے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ حالت اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما خاتمہ بالخیر فرما، جب ہماری موت ہو ہماری زبان پر آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔